الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم. ادھر آ جاؤ. یہاں بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو صاف کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں بلکہ بڑا اونچا کام ہے. یہ نبیوں ولیوں والا کام ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی تو دن قیامت کے اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. آدمی اپنی طاقت کے مطابق مسجد بناتا ہے، دن قیامت کے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو جنت عطا فرمائے گا جو اللہ کی شان کے لائق ہے. تو اللہ تو بڑا ہے کہ نا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں. کون بڑا ہے؟ جنت بھی اللہ بہت بڑی عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میں سے سب سے زیادہ اللہ پاک کو جو جگہ پسند ہے وہ مسجد کی جگہ پسند ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دن قیامت کے 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. 7 قسم کے آدمی، جن میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. نماز پڑھ لی فجر کی، اپنا کام کر رہا ہے، دل ادھر ہی ہے. ظہر کی نماز اذان ہو پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، پھر چلا گیا، پھر اپنا کام کر رہا ہے. ذہن میں یہی ہے کہ عصر کی اذان ہو پھر مسجد میں نماز پڑھنے کی جاؤ. عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کی آ گیا پڑھنے، مغرب کی پڑھنے، عشاء کی آ گیا. جی دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ آدمی بھی دن قیامت کے اللہ اس کو بھی اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جانا یہ کتنی عزت والی بات ہے. پھر کو رہ گیا پیچھے، بیڑا پار ہو گیا الحمدللہ اس کا. اللہ بھائی ہم سب کو اس قرآن کی برکت سے دن قیامت کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے دن قیامت جگہ نصیب فرمائے. دعا مانگا کرو اللہ پاک سے. مانگنا ہمارا کام ہے تو دینا کس کا کام ہے؟ یہ مانگنا ہمارا حق ہے. ہم مانگیں گے. کس سے مانگیں؟ اللہ سے نام ہے، کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگنا ہمارا حق ہے. دینا کس کا حق ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ جھولی پھیلانا ہمارا کام ہے تو جھولیوں کو بھرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر کبیر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینے تشریف فرما ہوئے تو اللہ کے محبوب نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ پہلے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کی مسجد بنائی پہلے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسجد نبی کی توسیع کی اپنے پاس سے سارا پیسہ خرچ کر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5000 مسجدیں بنائی گئیں، 500 جامع مسجدیں بنائی گئیں. پھر اس دور سے لے کے مسلمان مسجدیں بناتے آ رہے ہیں. جو مغل بادشاہ ہوئے 800-900 سال یہاں حکومت کی انہوں نے پاکستان ہندوستان کے، تو انہوں نے ہی مسجدیں بنائی ہیں. مغل بادشاہ
اورنگزیب ولی، یہ اس نے 50 سال یہاں حکومت کی ہے ہندوستان پاکستان پہ. تو اس نے شاہی قلعہ بنایا اور شاہی قلعے کے سامنے شاہی مسجد بنائی لاہور کے اندر، اس لیے کہ جب میں گھر سے نکلوں میری پہلی نظر کس پہ پڑے؟ اللہ کے گھر پہ. میرا پہلا سفر اللہ کے گھر. یہ مسلمان بادشاہ تھے جی، آج بھی مسلمان بادشاہ ہیں چھان پورا جی، وہ پھر بھی اچھے تھے. ان سے اپنا قلعہ بنایا، سامنے شاہی مسجد بنائی. میرا پہلا سفر جو شروع ہو اللہ کے گھر سے شروع ہو. کہ اس نے قلعے کے اندر ایک موتی مسجد بنیاد رکھنے لگا، بنانے لگا عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے. موتی مسجد کا نام رکھا کہ عورتیں یہاں نماز پڑھیں گے قلعے میں. تو اس نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہ رکھے کہ جس کی جوان ہونے کے بعد کبھی تہجد کی قضا نماز نہ ہوئی ہو. یہ شرط لگا دی اس نے. اس کی بنیاد وہ رکھے کہ جوان ہونے کے بعد جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اب کون آئے؟ مولوی بھی رہ گئے بڑی بڑی پگڑیوں والے، پیر بھی رہ گئے، سارے ہی رہ گئے، کوئی بھی نہیں آیا. پھر اس بادشاہ نے اعلان کرے، لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جب سے جوان ہوا ہوں آج تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ بادشاہ تھے مسلمان. تو اب مسلمان بادشاہ کیا، میرا خیال ہے فرض نماز نہیں پڑھتے ہو، تہجد قضا نہیں ہو رہی بادشاہ. اب یہ کیا فرض کیا ہے؟ مسجدیں ہی گرائے جا رہے ہیں، تو مسجدیں ہی ٹائی جا رہے ہیں، مدرسے ٹائی جا رہے ہیں، بات کی پڑھنے والے. جس ملک میں اللہ کے گھر گرائے جائیں بھائیو، مسجدیں سے وہ ملک کیا سوا ترقی کرے گا؟ کیا کرے گا ترقی؟ ہو مشرف نے کتنی مسجد اسلام آباد میں گرا دی، لال جی، پھر امریکہ نے کتنی مسجدیں گرا دی. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ مسجدیں بھی گرا دی، مدرسے بھی قرآن کے تباہ برباد کر دیے جی. تو جب اس کے گھر برباد ہو رہے تو ہمارے گھروں اللہ کیسے ہمارے ملک سے کیسا بات ہو رہی ہے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسے کام نہیں کرنی چاہیے جن سے اللہ کا عذاب آئے. تو بھائیو مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کو بنانا یہ بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے. مسجدیں بنا لو، حج کر لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تہجدیں پڑھ لو، نیکی کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان. ایمان ہوگا تو نیکی قبول ہوگی، عمل قبول ہوگا. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو نیکی کوئی بھی بڑے سے بڑی کروڑوں نیکی کر کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. تو مکہ کے مشرکوں نے بھی دعویٰ کیا کہ مسلمان کو زیادہ ہی نیکی کرتے ہیں، ہم نہیں نیکی کرتے، ہم نے بیت اللہ نہیں بنایا، ہم حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے، ہم نہیں نیکی کرتے. تو اللہ پاک نے ان مشرکوں کا اس آیت کے اندر جواب دیا. اللہ اگر کوئی نبی پہ اعتراض کرے، اللہ پاک فرماتے میرے نبی تو خاموش رہے، جواب میں نے دینا ہے ان کو. اگر کوئی نبی کی بیوی پہ اعتراض کرے، اللہ فرماتے میرے نبی خاموش رہو، میں نے جواب دینا ہے ان کو. اگر کوئی نبی کے صحابہ پہ اعتراض کرے، اللہ پاک فرماتے جواب میں نے دینا ہے ان کو. اب نبی کے صحابہ کی طرف سے اللہ پاک یہ جواب دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام. اور مشرکو کیا تم نے کر دیا ہے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی طرح جو ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ اور جہاد کیا اس نے اللہ کے راستے میں. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مشرک ہے اور وہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے، حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ مومن ہے، موحد ہے، توحید والا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں. چاہے وہ اللہ گھر بنا رہا ہے، حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور ایک طرف کیا ہے؟ مومن ہے، موحد ہے، اس نے مسجد بھی کوئی بھی نہیں بنائی، حاجیوں کو پانی بھی نہیں پلایا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ توحید والا ہے، وہ مومن ہے، موحد ہے، آخر کے دن پہ ایمان ہے، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتا ہے. فرمایا لا یستوون عند اللہ. جس طرح توحید اور شرک اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، اسی طرح مشرک اور موحد بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. مشرک جہنم میں جائے گا، مرے گا. مومن کہاں جائے گا؟ مومن کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت میں. یہ فرق ہے. اللہ اکبر. بھائیو اتنے آ جاؤ.
بھینس جو زیادہ دودھ دے نا، بھینس مجھ، تو اگر وہ پھوں پھاں بھی کرے نا تو مالک اس کی پھوں پھاں برداشت کر لیتا ہے. بھینس زیادہ دودھ، کئی بھینسیں ایسی ہوتی ہیں دودھ باڑ سے پاتی ہیں دودھ کی، لیکن پھوں پھاں بھی ہوتی ہے ان میں، تو مالک کیا کر لیتا ہے، اس کی پھوں پھاں برداشت کر. چلو کوئی نہیں، پھوں پھاں کر دیا، دودھ دے دی نا، دودھ نہ سے جا رہی ہے نا. تو جو بھینس دودھ نہ دے اور جس کے مطلب مال کو پتہ چل جائے بھی اس نے دودھ دینے ہی نہیں، تو پھوں پھاں بھی کرے تو مالک رکھ لے گا اس کو گھر میں. کہاں جائے گی وہ بچڑ خانے جائے گی، کسائیوں کے ہاں جائے گی. میرے بھائیو، ہو سکتا ہے توحید کی برکت سے دن قیامت کی اللہ سب گناہوں پہ رحمت کے قلم پھیر دے، اور جس کے پاس توحید نہیں ہوگی، شرک ہوگا، اور اس کی تو نیکیاں بھی قبول نہیں، اس کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ نہیں سمجھے؟ توحید کی برکت سے ہو سکتا اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. زانی کو بخش دے، یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے. بخش دے زانی کو، شرابی کو، سود خور کو، بڑے سے بڑے مجرم کو بخش دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن مشرک کے لیے قانون ہے کہ اللہ مشرک کو معاف ہے. یہ قرآن کی آیت، دو آیتیں بارے میں قرآن. اس لیے بھائیو کوشش بھی کرو کہ اتنا عقیدہ توحید پکا ہو جائے، اتنا پکا کہ پہاڑوں کے برابر بھی شرک آ جائے پھر بھی ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے. یہ محنت بھی کرو، اتنے یقین بناؤ، اور دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہمارے عقیدے اتنے پکے کر دے، اللہ ہم کو شرک سے دور کر دے، ہم کو بدعت سے دور کر دے، ہم کو توحید و سنت والا بنا دے. اللہ انشاءاللہ اگر توحید و سنت والے بڑھ گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے انشاءاللہ، آخرت بھی تمہاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم کون ہے؟ مشرک کو بار بار اللہ قرآن نے ظالم کہا. ان الشرک لظلم عظیم، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ کس کو شریک بناتا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار. دن قیامت کے ظالم مشرکوں کوئی معین و مددگار نہیں ہوگا. قرآن میں بار بار اللہ پاک نے مشرک کو ظالم کہا. ظالم اس کو کہتے ہیں جو مستحق کا حق دوسرے غیر مستحق کو دے، وہ ظالم ہوتا ہے. کہ حق کس کا ہے، کس کو دے دیا؟ دوسرے کو، جو اس کا مستحق ہے ہی نہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ ظالم. ظالم وہ ہوتا ہے جو مستحق کا حق غیر مستحق کو دے. مستحق کا حق اس کو دینا چاہیے جس کا حق ہے، جس کا حق ہے اس مستحق کو دینا چاہیے. جو غیر مستحق اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کا حق ہے ہی نہیں. ظالم مستحق کا حق کس کو دیتا ہے؟ غیر مستحق کو. اور مشرک بھی اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے. مانگنا کس کا حق ہے؟ پکار کس کا حق ہے؟ مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے، نبیوں ولیوں. یہ اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے، اس لیے ظالم ہے. تو میرے بھائیو سجدہ کس کا حق ہے؟ کس کو کرو گے سجدہ؟ یہ پیشانی کس کے آگے جھکاؤ گے؟ مرنو مر جاؤ، جو مرضی ہو جائے، اللہ کے علاوہ یہ پیشانی کسی کی آگے نہ جھکے. اگر اسی طرح چلے گئے تو میرا رب اس کا مل پائے گا دن قیامت کی. اس پیشانی، اس پیشانی، یہی تو دولت ہے ان مومن کے پاس ہے. یہ پیشانی جھکے تو کس کے آگے جھکے؟ کسی کے آگے جھکے نہ جھکے پیشانی. اور کئی حضرات ہوتے ہیں جب ملتے ہیں نا، وہ ایسے ملتے ہیں جھک کے. یہ بھی نہیں جھکنا چاہیے، اس کو ہنار بھی میں کہتے ہیں. جھکنا یہ بھی حرام ہے. ہاں، یہ جھکنا، رکوع بھی اللہ کے لیے، اور سجدہ بھی کس کے لیے بھائیو؟ اللہ کے لیے. یاد رکھنا یہ اللہ کا حق ہے سجدہ. یہ کسی مخلوق لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اس کو سجدہ کرو جس نے ہر چیز کو بنایا ہے. یہ سجدہ اللہ کا حق ہے. یہ حق اللہ کا نہ لٹاؤ در در پہ، نہ کسی قبر پہ، نہ مزار پہ، نہ دربار پہ، نہ مولوی، نہ حضرت صاحب، نہ بزرگ. کسی کا حق نہیں. سجدہ کس کا حق ہے؟ اگر کوئی اللہ کو بھی سجدہ کرے گا، اللہ کی مخلوق کو بھی سجدہ کرے گا، تو میرے بھائی یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا. یہ ظلم ہوگا کہ حق اللہ کا دے دیا مخلوق کو. نظر نیاز بکرا چھترا ہے، کس کے نام پہ دو؟ اس کا حق ہے. اللہ کے نام پہ بکرا چھترا نظر نیاز ہے.
اور پیر صاحب بزرگ صاحب کے نام پہ بکرا چھترا نظریہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا، اللہ کا حق مخلوق کو دیا جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک صحابہ اکرام کا مقام بیان فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا۔ اب دیکھو جب یہ قرآن نازل ہوا ہے اس وقت ہم تو نہیں تھے، نہ دیوبندی نہ بریلوی، تو بعد میں آئے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کے قرآن نے مومن کہہ دیا صحابہ گل ختم، سارے روڑے چکڑے ختم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو مومن کہہ دیا۔ پھر کیا؟ وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، کنبے قبیلے برد ہر چیز کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی ہجرت کی۔ وجاہدوا فی سبیل، اور جہاد کیا انہوں نے کس کے؟ اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اللہ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کے ہاں بڑے ہی درجہ ہے۔ اعظم اسم تفضیل ہے، بہت بڑا درجہ ہے ان کا اللہ کے ہاں۔ صحابہ یہ درجے اونچے درجے والے ہیں نبی کے صحابہ، جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اپنے نفسوں سے، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس طرح اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے صحابہ کرام کے، عظمتیں بیان کر رہا اللہ قرآن۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب۔ کوئی اور کامیاب ہو یا نہ ہو، نبی کے ہر صحابی کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک مقام پر اولئک هم الراشدون، یہی نبی کے سب صحابی کیا ہیں؟ رشد و ہدایت والے ہیں۔ ایک مقام پر اولئک هم المفلحون، نبی کے سب صحابی فلاح پانے والے ہیں۔ ایک مقام پر اولئک حزب اللہ، اللہ نبی کے سب صحابی اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ وہ لوگوں سن لو، خبردار پڑے کھینچنا ریا جی، الا ان حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہی کا فلاح پائے گی۔ اللہ کسی مقام پہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کے محبوب کے سب صحابی کیا ہیں؟ پکے مومن ہیں، سچے پکے مومن ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابیوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ تاریخ میں نہ دیکھو صحابہ کرام میں، اور قرآن میں دیکھو، نبی کے فرمان میں دیکھو، یہ دیکھو ان کے بارے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کیا رہا ہے۔ تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینسو جو صحابہ کرام کی انسلٹ کر رہی ہے۔ اللہ اف اللہ عنہم، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تیرے ان صحابیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ سب کو، اللہ عنہم، ان سب کو تیرے سے معاف کر دیا اللہ نے۔ فاعف عنہم، محبوب تو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اس سے بڑا کیا مقام ہوگا صحابہ کرام کا کہ اللہ کہہ رہا میں نے ان کو کیا کر دیا ہے، اور اللہ کہہ رہا محبوب تو بھی ان کو کیا کر دے۔ ساری دنیا بھائیوں کہتی ہے یا اللہ معاف کر معاف کر، اللہ کہہ رہا محبوب اپنے صحابیوں کو معاف کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت کی۔ اپنے نبی صحابیوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ خوشخبری بشارتیں دیتا ہے اپنے رحمت کی، ورضوان اور اپنی رضامندی کی، وجنات اور باغوں کی۔ تین اعمال ہے پیچھے، تین ہی نام ہے پیچھے۔ اعمال کون سے؟ آمنوا ہاجروا وجاہدوا، وہ ایمان لائے اور کیا کی؟ ہجرت کی اور جہاد کیا۔ تین ہی نام ہے کہ کون سے؟ رحمت، اللہ کی رضامندگی اور جنت۔ جو ایمان لائے گا ان کو کیا ملے گی؟ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ جو ہجرت کرے گا اللہ کے رسول کے لیے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی۔ اور جو جہاد کرے گا اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جنت کیا ہے؟ لہم فیہا نعیم مقیم، جنت جو ہے اس میں نعمتیں جو ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اس میں، نعمتیں بھی ہمیشہ، اور خالدین فیہا، یہ نبی کے صحابی بھی جنت میں ہمیشہ رہے گے۔ خالدین فیہا، یہ بھی کیا رہیں گے؟ جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ۔ نبی کے صحابی اور جو ان کی اتباع کرے گا، مسلمان ایمان
توحید والا ہوگا یہ سب، یہ بھی کہاں جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے میرے بھائیو۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، اچھا بیوی بچے ہے، یہ نعمتیں اللہ پاک کی، اللہ سب کو اچھی نعمتیں عطا فرمائے جی، یہ اللہ پاک کی نام ہے۔ یہ بھی گھر بار اچھا، مال و دولت، بیوی بچے اچھے، محلے دار اچھے ہے جی، تو شہر اچھا، علاقہ اچھا، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ لیکن موت ان نعمتوں کو چھڑا دیتی ہے۔ جب موت آتی ہے نا ساری نعمتیں ختم۔ ہاں، جنت میں نہ موت آئے نہ یہ نعمتیں، یہ چھوٹے نعمتیں، نہ موت آئے، موت یہاں چھڑا دیتی ہے۔ کسی کو بڑا محل ہے، گاڑی ہے، یعنی پیسے ہیں، تو بہت کچھ ہے، موت آ گئی ساری نعمتیں ختم ہوگی۔ ایسے سکندر جب گیا دنیا دونوں ہاتھ خالی تھے، کیا لے کے گاڑی ساتھ لے کے جاتا ہے، کوئی مربے کوئی ٹریکٹر ہے جی، ملنے یہیں رہ جاتی ہیں، ساری نعمتیں گئی۔ لیکن جنت میں نہ موت آئے نہ نعمتیں ختم ہو، چھوٹے نہ موت آئے گی۔ پھر جنتی کان لا یبغون عنہا حوالا، جنتی بھی جنت سے نہیں نکلے گا، اس کا بھی دل میں جنت چھوڑ دوں، نہ جنتی جنت سے نکلے گا، نہ اللہ جنتی کو جنت سے نکال لے گا۔ اللہ موت آئے تو پھر اللہ جنت ہر جنتی سے ہمیشہ راضی بھی رہے گا۔ اللہ فرمائے گا پھر جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے کہ جنتیو لو اب میں تمہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، کیوں نہیں؟ پیڑے پٹھے کام کرو ناراض ہو گیا، نماز پڑھو قرآن پڑھو راضی ہو گیا، جنت میں جلدی چلا جائے گا نا جنت میں، اس سے پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اللہ کیا رہے گا؟ راضی رہے گا، خوش رہے گا میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا لا عیش الا العیش الاخرہ، کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصار صحابیوں کو بھی بخش دے، میرے مہاجر صحابیوں کو بھی بخش دے۔ زندگی وہ ہے بھائیو، ملے گی اس قرآن سے، اس قرآن سے ملے گی، اس محنت کر لو۔ اب یہ زندگی ہے مختصر تھوڑی سی، جماعت تبلیغ والے یہ بات بڑی اچھی کہتے ہیں کہ بھائی مختصر سی زندگی ہے تھوڑی، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، ایک دن کی 2 دن کی، بلکہ دن کیا کہ 2 منٹ کی گارنٹی نہیں، یہاں 2 منٹ یہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے، کسی کو کیا جی مولوی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مختصر تھوڑی سی زندگی ہے بھائیو، تو اس کو قرآن کے ساتھ قرآن سمجھ کے، اس کی سمجھ کا ہم اقتدا نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صحابہ کرام وہ کر گئے، سمجھ گئے، عمل کر گئے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں اس کو صحیح، نہ سمجھ سکتے۔ ہم تو ایک نسبت قائم کر رہے، تھوڑی سی نسبت قائم، چلو نسبت سے اللہ پیڑا پار کر یہ کر رہے، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، دل سے جڑ جاؤ جی۔ بھائی ہمارے ساتھی کئی، میں باوجود بیمار ہونے کے، شوگر کا مارا ہوا ہوں، بوڑھا ہو گیا، 4 گھنٹے میں ہی آدھے گھنٹے کا مطالعہ کرتا ہوں الحمدللہ، میرا دل نہیں کرتا کہ میں آج ناگا کر دوں، یہ ہمارے کئی ساتھی ناگا کر جاتے ہیں بھائی جی، بہت کر جاتے ہیں، بہت کہاں تھے بھائی، فلاں تھا کام تھا، فلاں تھا کام تھا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ہسپتال ہے، یا کوئی فوتگی ہے، یا بار یہ عذر ہیں جی، کوئی انجوائے کرنا، یا وہاں گئے تھے دوست آئے فلاں، یہ کوئی عذر نہیں، یاد رکھنا۔ ہاں میرے بھائیو، قرآن یہ آدھا رکوع چلا جائے گا، 1 ناگا ہوئی گئی، یہ نہیں آئے گی، پھر 2 ناگے ہو گئی، یہ گئی، 3 ناگے یہ ہوئے گی، آدھا گھنٹہ کیا ہے، بس یہ قرآن کے نام لا دو، بس یہ نہ یہ بیوی کا ہے، نہ انجوائے کا ہے، کسی کا اس میں اس کمپرومائز، بس یہ قرآن کے نام ہے، یہ عہد کر لو، پکے قسمیں کھا لو کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کسی، بس یہ قرآن کو دے دیا ہم نے جی۔ تو پھر انشاءاللہ جب یہ آپ کا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرمائے گا، انشاءاللہ پھر خیر کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر میرا بندہ جڑ گیا، وہ میرے بندے نے قبول کر لیے، نہیں تو وعدے کر لیے پکے، قسمیں کھا لی کہ نہیں ہوگا، تو پھر میری رحمت کیوں اسے پیچھے ہٹے؟ کوئی کر کے دکھاؤ، بن کے دکھاؤ۔ آج اب اتنے ہیں، میں کہتا ہوں اتنے ہو رہنے چاہیے، اگر ہر آدمی ایک محنت کرے، ساتھی اپنے والد کو دعوت دے، بھائی کو دعوت دے جی، اپنے دوست کو، اب آپ کو ہے ہی نہیں، سب کے دوست ہیں، والدین بچے سب کے رشتے دار ہیں جی، ایک کو لائے پکڑ کے، یار آنا ہے تھوڑے میرے لیے آ جا یار، قرآن سمجھا کے آجا، میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں تیرا بڑا ہوں، تیرا بھائی ہوں جی، تیرا والد ہوں، میں تیرا دوست ہوں، یار میری وجہ سے کہہ رہا، آجا تو آدھا گھنٹہ دے دے قرآن، نہ اچھا لگا تو ایسے کوشش کرو، محنت کرو، انشاءاللہ اگر اتنے ہو گئے ایسے جیت گئے
الحمدللہ اللہ گھر پر جائے گا، کتنی رونق لگی، جتنا یہاں یہ کلاس آباد ہوگی اتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، یاد رکھیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس کیا ہے، اجر ہے بہت بڑا، اس کے لیے ایمان والوں کے لیے، اور جو ایمان والے اللہ کے حکام پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اجر کیا ہے، بہت بڑا ہے، وہ اجر بہت بڑا ہے، وہ جنت عطا فرمائے گا، اجر جنت کی شکل میں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، قرآن کے اندر اللہ پاک نے بار بار فرمایا ہے کہ والدین سے، رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ تو یہاں اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست، کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پہ۔ دے لو کہ نہ بناؤ دوست کس کو؟ آباءکم، کس کو؟ باپوں کو اور بھائیوں کو، تمہارے باپ تمہارے بھائی، یہی رشتے ہیں نا سب سے بڑے، اور تو بعد میں ہیں۔ تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے کچھ نہیں لگتے اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی کس کو پسند کریں؟ کفر کو پسند کریں، ایمان کو پسند نہ کریں بلکہ کفر کو پسند کریں، تمہارے کچھ نہیں لگتے، کوئی تعلق نہیں، تمہارے کوئی دوست نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ، اور جو دوستی کرے گا ان سے، تم میں سے، باپ کافر ہے، بھائی کافر ہے جی، کوئی اور رشتہ دار کافر ہے، ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ کیا ہوں گے؟ یہ ظالم ہوں گے، کفر سے دوستی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ بھائی کافر ہے جی، باپ کافر ہے، رشتہ دار کافر ہے، محلے دار، جو بھی کافر ہے، جو بھی کافر سے دوستی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر دوستی کر کے ظالمین کے سب میں اس کو آنا پڑے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ آ جائیں، اولاد آ جائے، بھائی آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، محلے دار آ جائیں، پوری دنیا کیوں نہ آ جائے، پوری دنیا کو ٹھکرا دو، اللہ کے رسول کے حکم کو مقدم سمجھو، اسی کا نام اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اسی کا نام اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یاد اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، بیوی سے، کنبے قبیلے سے، مال سے، تجارت سے اور گھروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم، محبوب کہہ دو اگر ہے باپ تمہارے، و ابناؤکم بیٹے تمہارے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیوییں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور مال جس کو تم نے کمایا ہے، اور تجارت کہ ڈرتے ہو تم کسادہ اس میں گھاٹا پڑنے سے، ومساکن ترضونہ اور جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تم کو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر یہ ساری مذکورہ چیزیں تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ پھر آئے گا اللہ کا عذاب والا امر آ جائے گا۔ سمجھے ہو کہ اگر یہ چاری چیزیں مذکورہ یہ تم کو زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے، تو پھر انتظار کرو، حوصلہ رکھو تھوڑا جا کہ اللہ کا کیا آئے گا؟ عذاب والا غضب آ جائے گا، عذاب والا امر آ جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر ساری رگڑے جاؤ گے۔ یاد رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، اپنی جان کے علاوہ مجھ کو آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میں اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ کیا کہ اللہ کے محبوب اب آپ مجھ کو اپنی جان سے زیادہ چیز، فرمایا پھر اب تو مومن ہے پکا۔ اللہ کے محبوب سر محبت بھی کرنی ہے، یہ نہیں محبت نہیں کہ پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ لیکن آگے سنو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ساتھ محبوب کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے اور اللہ کے محبوب کی اتباع بھی کرنی ہے، سنت پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتا، سنت پہ عمل نہیں کرتا، اس کی محبت کوئی قبول نہیں اللہ کے دربار میں۔ ہاں، جس طرح ایک باپ، بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ ابا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، میں واری آپ کے، میں صدقے ہے جی۔ اچھا، باپ کہہ رہا اچھا پترو پھر وہ فلاں کم کر، فلاں کم کر، ابا یہ تو نہیں ہوتا، اچھا آ کر، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ کر، کوئی کام کرتے ہی نہیں، تو باپ اس کی محبت کو قبول کرے گا؟ دعویٰ اس کا بڑا کہ میں بولیا بڑے ہی محبوب، بڑے ہی پیارے ہیں، بڑی آپ محبوب ہے، ہاں میں آپ پہ صدقے واری، تو کام نہیں کرتا، آنکھیں نہیں لگتا باپ نے، تو باپ کرے گا اس کی محبت کو قبول؟ اگر وہ غصے والا باپ ہوگا نا پٹائی کرے گا ایسے بیٹے کی، اگر اور غصے والا گھر سے ہی نکل دبا ہو جائے تو محبت ہوتا، محبت چڑھتا، پھر اپنی محبت کا نہیں، محبت میں آنکھیں نہیں لگتا، وہ حکا نہ بھر کے دینا، میں نے سگریٹ نہ چاہ، وہ خیال رکھ دے کی میں ایسی محبت دے کی کرا، مسترد کر دے گا باپ ریجیکٹ۔ میرے بھائیو، اس کی محبت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جی جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، اللہ کے رسول کی سنت پہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرا، اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دربار میں کوئی قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کے ساتھ سچی محبت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی بھی توفیق فرمائے اور اپنے محبوب کی سنت پہ بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پہ ان قریب کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ان قریب ایسے حملہ کر دیں گے کہ جس طرح کھانے پہ حملہ کیا جاتا ہے، بھوک لگی نا لوگوں کو تو کھانا ہو پھر حملہ ہے جی، کیسے کرتے، کیسے کھانا کھاتے، ایسے لوگ حملہ کر دیں گے تم پہ۔ اصحاب رسول کی کہ اللہ کے محبوب کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی مسلمانوں پر؟ میں نے تعداد بڑی ہوگی تمہاری، ہاں تمہاری حیثیت اس وقت یہ ہو سمندر کی جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی، ہاں جی، تمہارا روح تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے وہن کیا ہے کہ زندگی کی تمنا کرنا، اس کی موت سے نفرت کرنا، جہاد سے ڈرنا، موت آج ہی مر جائیں گی، اس زندگی کو پسند کرنا اور موت سے کیا کرنا؟ نفرت کرنا۔ یہ وہن جب ہو جائے گا تو پھر کافر لوگ تم پہ ٹوٹ رہے ہیں، نہ کوئی جہاد کا نام لیتا ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، نہ کوئی جان دیتا ہے، کس طرح دنیا کس طرح کافر حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ پاک فرمارے پھر انتظار کرو، کیا ہوگا پھر؟ جہاں تک کہ لائے اللہ اپنے عذاب والے امر کو۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اللہ کا امر، اس سے فتح مکہ مراد ہے، فتح مکہ مراد۔ یہ کافر و مشرکوں کہا جا رہا ہے جن کافر و مشرکوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے دنیاوی مفادات کو، تعلقات کو ترجیح دی تھی۔ اللہ کے رسول کو پسند نہیں کیا، ترجیح نہیں دی، بلکہ کیا کیا؟ اپنے دنیاوی تعلقات، مفادات کو ترجیح دی۔ اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ مشرکو، کافرو، تمہارا انجام بد تمہاری آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ جب تمہارا انجام بد آئے گا پھر مشرکو، کافرو، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور تمہارے وہ تعلقات، مفادات تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ بہرحال اللہ پاک فرما رہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا نافرمان قوم کو، فاسق قوم کو، کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آج تم شکایت الحاجی، کیا کر دیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو، عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی عمارت کو، کمن آمن من، اس شخص کے ایمان لائے تو ساتھ اللہ کے ساتھ من آخرت کے اور جہاد کے انہوں اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، نہیں وہ برابر اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، اپنے نفسوں کے، اعظم درجات عند، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، واولئک هم الفائزون، یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، رحمت من، اپنی رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضامندگی کی، وجنات، اور باغات جو ان کے لیے ہیں، فیہا، ان باغوں میں کیا ہوں گی؟ نعیم مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی جنتوں میں۔ اور پھر کیا؟ خالدین فیہا ابدا، یہ جنتی بھی جنتوں میں کیا رہیں گے؟ زندگی یہ ہے بھائیو، نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ، اور جنتی جنت میں بھی موت بھی نہیں آئے گی، نہ نکلیں گے جنتی جہنم سے، نہ اللہ جنتیوں کو جنت سے نکال لے گا۔ زندگی تو یہ ہے بھائی، یہ کیا زندگی ہے؟ اس کو تو قرآن نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یہ تو کھیل تماشا کہا ہے زندگی کو، اس کی ویلیو تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہی آخرت کی زندگی، اللہ پاک ہم سب کو وہ زندگی نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین، ہاں ان اللہ عنده، بے شک اللہ اس کے بعد اجر ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر پسند کریں وہ کفر کو ایمان پہ، ومن یتولہم، اور جو پسند کرے گا ان کو، منکم، تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ کل ان کان آباؤکم، محبوب کہہ دو اگر ہیں باپ تمہارے، وابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، اخوانکم، بھائی تمہارے، وازواجکم، اور بیویاں تمہاری، وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتم، اور تمہارے مال جن کو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادھا، اور تجارت کہ ڈرتے ہو تم اس میں گھاٹا پڑنے سے، ومساکن ترضونھا، اور جو مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری مذکورہ چیزیں تم کو اللہ کے رسول و جہاد فی سبیل، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے نا، تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامر، اللہ اپنے عذاب والا امر لائے۔ جب آئے گا نا عذاب والا امر، حکم، پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ سب رگڑے جاؤ گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، و بے شک اللہ نے ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ جزاکم اللہ۔ کھانے پینے کا انتظام ہے بھائی، سارے ساتھی چائے وغیرہ پی کے جایا کرو، ایسے نہ جایا کرو۔